السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستو، عزیز ساتھی، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان کی مبارک سعادتیں نصیب فرمائی اور عبادت کا شرف نصیب فرمایا۔ ہم میں سے تقریباً سب ہی پوری پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، ذکر و تلاوت بھی کیا، صدقہ خیرات بھی کیا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے اعتکاف بھی کیا۔ اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا، اور ان عبادتوں کے اختتام پر حسن خاتمہ کے طور پر اللہ نے ہم سب کو عید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائی، اور دونوں موقع رمضان کی عبادتیں ہوں یا عید کی خوشیاں پورے امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہی امن و سلامتی ہماری زندگیوں میں قائم اور دائم رکھے۔ میں آپ سب کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوں۔ عید کے اثرات باقی ہیں، اس لیے عید سے متعلق 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا حصہ میں نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک مضمون یہ بیان فرماتے ہیں، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا آدمی، نہ دیکھنے والا آدمی، جس کی آنکھیں اچھی ہوں، بینائی اچھی ہو، اور جس کی بینائی بالکل چلی گئی ہو، یہ دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ اللہ نے ذکر فرمایا، لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں اسی مضمون کو تھوڑا سا بدل کر بیان فرمایا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ جس کے اوپر اللہ نے حق بات کی وحی کا نزول کیا ہو وہ کمن ہوا اعمی، نابینا آدمی جو کچھ نہیں جانتا، جسے کچھ نہیں دکھائی دیتا، اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، سمجھدار لوگ ایسی چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔
اس کے بعد کی آیت میں اولو الالباب کون ہیں، سمجھدار لوگ کون ہیں، جن کو عقل مند سمجھا جا سکتا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت ان کے اوصاف کا ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت اس میں بیان کی گئی، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اولو الالباب یعنی عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ یوفون بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اس کے وعدے کو توڑتے نہیں۔ اللہ سے کیا کیا وعدہ ہے ہمارا؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کا شرک نہیں کریں گے، اللہ کی ذات اکیلی ہے اسے اکیلا رکھیں گے، اللہ کی ذات تنہا اور واحد ہے اسے واحد ہی رکھیں گے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چاہے زبان سے بول کر ہو یا دل کے عقیدے اور یقین کے اعتبار سے ہو یا پھر اپنے جسم کے اعضاء اور عمل کے اعتبار سے، کسی شکل میں بھی ہم اللہ کی ذات کا کسی کو شریک نہیں بنائیں۔ زبان سے بولنا تو بالکل واضح کفر ہو گیا، واضح شرک ہو گیا۔ دل سے اس کا عقیدہ رکھنا، یعنی زبان سے تو نہیں بولتے میں تو یہ سب چیزوں کو مانتا نہیں، لیکن پھر بھی ایک انداز ہے ہمارا بولنے کا، میں تو یہ سب چیزوں کو مانتا نہیں، لیکن پھر بھی جب مانتے نہیں ہیں تو پھر بھی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ دل میں بھی ذرا برابر اس کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، نفع نقصان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، کوئی چیز نفع دے کوئی چیز نقصان دے، دل سے ذرا برابر بھی میرے دل میں اس کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو شریعت نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، جیسے بیماری اور تکلیف کے وقت میں دوا کا استعمال کرنا، کسی آنے والی مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے غذاؤں کا، لباس کا اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا، سردی میں گرم کپڑے پہن لینا، گرمی میں ٹھنڈے کپڑے پہننا، مثال کے طور پر۔ یہ ایک دفاعی جو کام ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر یقین ہے۔ یقین تو اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے کہ اچھا اور برا، نفع اور نقصان اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو دل میں بھی اس کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی موقع پر خدا نخواستہ کسی عمل سے میرے یقین میں فرق آیا تو اس کی پھر اصلاح ہونی چاہیے، فوراً تب کا تب اپنے دل کو درست کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے کہ نہیں، اگر اللہ نہ چاہتے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہسپتال کو 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے تو بچ جاتے، یہاں کے بجائے وہاں چلے جاتے تو بچ جاتے، اس ڈاکٹر کے بجائے اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو بچ جاتے، اتنی دیر یہاں گردش کرنے کے بجائے بنگلور چلے جاتے تو بچ جاتے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب میرا مقدر یہاں ہے کہ میری موت یہاں آنی ہے، آ کر رہے گی۔ جن کی موت جہاں ہے اللہ تعالیٰ وہاں تک لے جاتے ہیں، بھگا کر لے جاتے ہیں، ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں، زندگی میں کبھی اتنا تیز سفر نہیں ہوا، پہنچیں گے وہاں جا کر مریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نظام پر مجھے اور آپ کو یقین کرنا ہے۔ کبھی دل میں اس طرح کا خیال آ بھی جاتا ہے تو پھر اسے فوراً اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، عمل سے بھی کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ اسی لیے عید کے موقع پر اکثر، اب تو بہرحال بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ بوجھ آ بھی گئی، اللہ کرے کہ باقی کو بھی آ جائے، پیر پڑنے کو عید کا حصہ سمجھتے ہیں۔ عید کے موقع پر ماں باپ کے پیر پڑنا، عید کے موقع پر گھر کے بڑوں بزرگوں کے پیر پڑنا۔ خیر ہمارے یہاں تو پیر پڑنے کا طریقہ کچھ
ادھورا ہے. ایک رکوع کی شکل میں آدھا جھکتے ہیں, ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں, پھر اسے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, اس کا بوسہ لے لیتے ہیں. براہ راست آپ پیر ہی کا بوسہ دیں تب بھی اس کی گنجائش مل سکتی ہے, بشرطے کہ ماں باپ کی عظمت اور احترام مقصود ہے. ہوتا تو ایسا نہیں ہے, زندگی میں کوئی ان کا احترام نہیں ہوتا, سال بھر ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا, اور عید کی ایک رسم پوری کرنے کے لیے ہم ان کے پیر پڑ لیتے ہیں. ماں باپ بھی اس چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ بچے ان کے پیر پڑھیں, نہ پڑھیں تو برا سمجھتے ہیں, نافرمان سمجھتے ہیں. بچے بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت اور ان کے احترام کے لیے ان کے پیر پڑھے جائیں. میں تو بہت پہلے اس سلسلے میں عرض بھی کر چکا ہوں, چونکہ عید کا موقع ہے تو پھر اسے دہرا رہا ہوں. اصل ان کی عظمت, اصل ان کا احترام, اصل ان کی خدمت جو اسلام سکھاتا ہے اس کو کرنا چاہیے. سال میں ایک دفعہ اس طرح آ کر زبردستی پیر پڑھ لینے سے کوئی حق ادا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس ہستی اور ذات کس کی ہو سکتی؟ صحابہ نے کب حضور کے پیر پڑے تھے؟ چاہتے تو حضور کے پیروں کا بوسہ لیتے صحابہ, لیکن ایسے واقعات ہمیں نہیں ملیں گے. ہاتھ کا بوسہ لینا ثابت ہے. صحابہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ لیا ہے. میں اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ سنا دوں. لیکن پیر پڑنے کا ذکر عموماً نہیں ملتا. پھر بھی کسی کے عظمت اور احترام میں, جیسے والدین, ان سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے, جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. بار بار اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو پلٹ پلٹ کر ذکر فرمایا. والدین کی کا احترام کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن اس حسن سلوک کا تعلق صرف عید کے موقع پر پیر پڑنے سے نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں, زندگی میں ان کی ایسی عظمت کریں, ایسا احترام کریں جو اسلام چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کتنی تاکیدیں بیان فرمائی. اپنی نافرمانی کو ختم کریں, اپنی فرما برداری کو لائیں, ان کے ساتھ احترام کا سلوک کریں. وہ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے پیر نہ پھیلائیں, ان کے ساتھ اونچی بات نہ کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ اختیار کریں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کے ساتھ جھڑکی نہ دیں, جھڑکی دے کر بات نہ کریں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے اپنی نرمی اور رحمت کے پر بچھا دیں. جیسے ایک پرندہ عاجز ہو کر پڑ جاتا ہے, اڑ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, ایسے ہو گیا کہ وہ پڑ گیا, اس کے دونوں پپوٹے اس نے کھول دیے. ایسی رحمت اور نرمی کے ساتھ ان کے آگے پڑ جانا ہے. اگر یہ عظمت, یہ احترام مطلوب ہے تو پھر ان کے پیر پڑنا بھی ٹھیک ہے, ورنہ تو صرف ایک رسم اور ایک رواج, ایک عادت, اور اسے پورا کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. ماں باپ کی واقعی جو خدمت ہے اس کو کریں. ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا عمرے کا ثواب ہے. گھر بیٹھے عمرے کا ثواب ملتا ہے, بغیر کسی خرچ کے, بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی مشقت کے. صرف محبت سے ان کو دیکھ لیں ایک مرتبہ. عملی طور پر کرنا چاہیے. یہ اسے انتظار میں نہیں بیٹھنا, کب محبت آئے گی, کب میں دیکھوں گا, وہ انتظار میں نہیں. محبت لاؤ پھر دیکھو, پلٹ پلٹ کر ان کو دیکھو. وہ دیکھیں نہ دیکھیں تمہیں, تم اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھو. محبت کا جذبہ دل میں لاؤ. سوچو بچپن میں میری پرورش کیسے کی ہوگی, میرے ساتھ کیا کیا مجاہدے انہوں نے برداشت کیے ہوں گے. دیکھتے رہو. ہر بار ہر نظر پر اللہ تعالیٰ میری نیت کے مطابق عمرے کا ثواب دے. اللہ کے دربار میں اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عظمت اور ان کے احترام کے لیے ان کے پیر پڑھ لینا کافی نہیں ہے. عظمت کے ساتھ تو آپ ان کی پیشانی کا بوسہ دیں, یہ بہتر طریقہ ہے. بزرگوں کو بھی, بڑوں کو بھی, والدین کو بھی
نیک لوگوں کو جن سے آپ کو ایک قلبی محبت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ان کا بوسہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نے صحابہ کا، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ جب یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے استقبال میں، بہت پرجوش استقبال فرمایا حضور نے ان کا۔ صحابی ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت ہی پرتپاک استقبال فرمایا، کھڑے ہو گئے۔ جب وہ آئے تو حضور نے ان سے معانقہ فرمایا، معانقے کی حدیث میں یہ روایت منقول ہے، ان سے گلے لگائے، معانقہ فرمایا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضور نے ان کا بوسہ بھی لیا۔ تو پیشانی کا بوسہ لیں اپنے ماں باپ کا، عظمت و احترام کے ساتھ، رواجی مصافحہ نہیں، محبت کا مصافحہ۔ یہ تو ہماری محبت کی سب سے پہلی، ہماری محبت کا سب سے پہلا یہ مرکز ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہم کیا عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، یہ کریں۔ پیر پڑنا، پیر چومنا، یہ اسلام کا طور طریقہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ملائے رکھتے ہیں، جوڑے رکھتے ہیں جن چیزوں کے ملائے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی رشتوں کو ملائے رکھنا، صلہ رحمی کو باقی رکھنا، رشتہ داریوں کو نبھائے رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ تاکید ہے اس سلسلے میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر خیر و برکت ہو، سکون ہو، عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو۔ عموماً آدمی یہی چاہتا ہے، اس کی زندگی اچھی گزرے، اس کی مال و دولت اچھی ہو۔ اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہ بتایا گیا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ملا جلا رہے، رشتوں کو نبھائے، محبت کا اظہار کرے، ان کی خوشی میں شامل ہو، ان کے غم میں شامل ہو، آنا جانا کرے، محبت کی بات کرے، جب ملاقات ہو تو ان سے خیر خیریت اور ہمدردی کی بات کرے۔ رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو باقی رکھنا، یہ اتنی بڑی نیکی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے اس کی برکتیں شروع کر دیتے ہیں، عمر میں بھی برکت دیتے ہیں اور پھر رزق میں بھی برکت دیتے ہیں۔ والدین کی خدمت کا ذکر بھی آتا ہے حدیث میں کہ جو یہ دو نعمتیں چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مطلق ذکر بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو نبھائے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہوتا ہے، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس ملنے ملانے کو عید کے واجبی اعمال نہ سمجھیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید ہی کے موقع پر ملا جائے، نہ ملے تو آپ رشتے کاٹ لیں۔ عید کو بھی ملنے نہیں آئے اس لیے ہم ان سے رشتہ ہی ختم کر دیں، یہ تو اس سے زیادہ گناہ کی بات ہو گئی، اس سے زیادہ بڑی حرکت ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ ملیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نہ ملنے پر اسے جوڑ لینا، اس کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کر دینا اور اس کی بنیاد پر رشتوں کو خراب کر لینا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو صلہ رحمی یہ بہت اہم چیز ہے، رشتوں کو نبھائیں، محبت کا اظہار کریں۔ خدا نخواستہ کسی سے کسی وجہ سے کچھ انبن ہو گئی، کچھ دوری ہو گئی، عید کے اس موقع کو ایک بہانہ بنا کر اس رشتے کو پھر تازہ کریں، اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ہمارے پاس آئے تو ہم بھی ان کے پاس جائیں گے، وہ نہیں آئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ یہ سمداوے کے بڑے نازک رشتے ہوتے ہیں، بہو کے گھر والے، داماد کے گھر والے، ان کے گھر والے، ان کے گھر والے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رشتوں کو دور کر لیتے ہیں۔ اسلام رشتوں کو قریب کرنے کی تاکید دیتا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ، سب سے عقل مند لوگ، چالاک لوگ، سمجھدار لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں کو ملاتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ پھر غیروں کے ساتھ ہم اچھے ہو جاتے ہیں، اپنوں کو کاٹ دیتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہوتی ہے۔ تو خیر یہ دو باتیں تو اس میں سمجھ میں آئی کہ ہمارا والدین کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک کیسے ہونا چاہیے۔
مصافحہ کریں، والدین سے معانقہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیں، ان کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہوں تو لیں، لیکن یہ پیر پڑنے کی رسم کو ختم کریں۔ دو باتیں معانقہ اور مصافحہ، اس کے بارے میں ذکر کر دوں۔ عموماً اس کا اتفاق ہمیں ہوتا رہتا ہے، معانقہ کب کرنا چاہیے، مصافحہ کب کرنا چاہیے۔ مصافحے کے بارے میں تو حدیثوں میں کثرت سے اس کے فضائل واقع ہوئے ہیں، وارد ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی دو مسلمان آپس میں ملیں تو ان کو مصافحہ کرنا چاہیے۔ مصافحہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی جب مصافحہ کریں، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے گناہوں کو ایسے گرا دیتے ہیں جیسے ٹہنی کو پکڑ کر ہلانے سے پتے گرتے ہیں، مثال دی گئی اس کی، یعنی گناہ اس سے صاف ہوتے ہیں اور معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب دو آدمی آپس میں ملیں، مصافحہ کریں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو تو ان کے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کو سلام کریں، سلام کے بعد مصافحہ کریں۔ حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ترتیب کیسی ہوگی، سب سے پہلے سلام پھر مصافحہ۔ مصافحہ کرتے ہوئے یغفر اللہ لنا ولکم یہ دعا پڑھیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ مصافحہ کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا بھی پڑھتے تھے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا پڑھیں مصافحہ کرتے ہوئے۔ مصافحہ بار بار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جب ایک دوسرے سے بار بار ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بھی مصافحہ کر سکتے ہیں۔ نمازوں کے فوراً بعد مصافحہ کرنے کو ضروری نہ سمجھیں، مل گئے آ گئے امام صاحب سے مصافحہ کر کے جانا، ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد مسلمانوں میں جو ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ وہ تعلیم میں بیٹھیں گے، ذکر میں بیٹھیں گے، دعا میں بیٹھیں گے، سب پورا ختم ہو کر جانے سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو کر پوری مسجد کے مصلی امام صاحب سے مصافحہ کر کے پھر بعد میں باہر جائیں گے، اسے ضروری نہ سمجھیں، اس کا التزام نہ کریں۔ علماء نے اسے ضروری سمجھنے اور اس کے التزام کو خلاف سنت بھی سمجھا ہے۔ موقع ہوا ملاقات کر لیں، نہ ہوا کوئی حرج کی بات نہیں، اسے اس کے ساتھ جوڑ کر لازمی طور پر کرنا یہ مناسب نہیں کہ جتنے مصلی آئے سب مل کر جائیں، نہ ملیں تو امام صاحب برا سمجھیں، امام صاحب سے اگر مصافحہ نہ ہو سکا کسی وجہ سے تو ہم اپنے آپ کو برا سمجھیں کہ میری صبح آج منحوس ہو گئی، میں مصافحہ نہیں کر سکا۔ یہ تصور، یہ خیال ٹھیک نہیں ہے۔ موقع ہو گیا مصافحہ کر لے، نہیں تو کوئی حرج نہیں، اور نماز کے متصل مصافحہ کرنے کو ضروری نہ سمجھیں۔ بعض مسلکوں میں اس بات کی عادت ہے کہ نماز ہوتے ہی دائیں بائیں اپنے مصلیوں کی صفوں میں بھی مصافحہ کرتے ہیں، اس مصافحے کو بھی ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال عمومی طور پر مصافحہ ایک مستحب عمل ہے، مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے۔ جب بھی ہم آپس میں ملیں تو سلام اور مصافحے کی عادت ڈالیں، اس سے گناہ معاف ہوں گے۔ مصافحہ صفحہ اصل میں کہتے ہیں ہتھیلی سے ہتھیلی کے ملانے کو، ہتھیلی سے ہتھیلی کے ملانے کو، تو ہتھیلی سے ہتھیلی ملائیں، محبت کے ساتھ بھرپور مصافحہ کریں، یوں ہاتھ لگا دینا، یوں کر دینا، ٹچ کر دینا، لگا دینا، یہ کوئی ٹچ اسکرین کا کام نہیں ہے۔ ملیں تو سنت کے مطابق ملیں۔ دوسرا، دو ہاتھ سے مصافحہ کریں، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس دونوں ہاتھ سے مصافحے کی حدیثیں کثرت سے واقع ہیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحے کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں حدیث کے اندر اس بات کا ذکر آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا، یا میرا ہاتھ صحابی کہتے ہیں میرا ہاتھ حضور کے دو ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، ادھر سے صحابی بھی دونوں ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو مصافحہ کریں تو دو ہاتھ سے بھرپور مصافحہ کریں، یہ صرف یوں ٹچ کر لینا ایک طریقہ یہ بھی ہے مصافحہ کرنے کا، ہاتھ ایک ہی دیں گے، وہ یہ ہاتھ یہاں لگائیں، کیا فائدہ اس کا؟ چھوڑ ہی دو، ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کریں۔
یہ اسے ہماری زبان میں کہوں تو بلال شیوے، یہ بلال شیوے مت کرو، یہ کیا کونی سے ادھر ہاتھ لگا کر یوں مصافحہ کر، بیکار بات ہے. آپ چھوڑ کر اکیلے تنہا ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لو، کوئی حرج نہیں، ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن افضل اور مسنون طریقے میں سب سے بہترین طریقہ دو ہاتھ سے مصافحہ. ہمارے علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، حتیٰ کہ جن لوگوں کا بخار لگا رہتا ہے بخاری شریف کا، ان کو بھی کہتا ہوں باب الاخذ بالیدین امام بخاری کا عنوان ہے حدیث کا. امام بخاری نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا عنوان نہیں باندھا، عنوان کے الفاظ ہیں باب الاخذ بالیدین. عربی سمجھنے والے حضرات سمجھ سکتے ہیں، یدین کا مطلب دونوں ہاتھ، یدن کا مطلب ایک ہاتھ، یدین کا مطلب دونوں ہاتھ. بڑے بڑے محدثین، امام نبوی، امام علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے بڑے بڑے محدثین اس بات پر بحث کرتے ہیں. بعض جگہ حدیث کے اندر الفاظ ایک ہاتھ کے آتے ہیں، یدن کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے. اس سے مراد اصل میں صرف تنہا اکیلا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھ کی جنس مراد ہوتی ہے، ہاتھ کی جنس مراد ہوتی ہے. یہاں ہاتھ ایک لفظ بولا گیا ہے، لیکن یہ مراد لیا جاتا ہے دونوں ہاتھ، ہاتھ کی جنس. جنس سے مراد یہ بھی ہاتھ، یہ بھی ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ. اس لیے ہمارے نزدیک افضل، اکثر محدثین، اکثر فقہا کی رائے بھی یہی ہے، دونوں ہاتھ سے مصافحہ مسنون ہے، افضل ہے. آپ اس کو ترجیح دیں. اور خاص طور پر جب کرتے 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 یہ ایک رواج بن گیا، غیر مسلم لوگ، دوسرے مذہب والے لوگ ایک ہاتھ سے ملنے کو، ایک ہاتھ سے شیک ہینڈ کرنے کو اپنی عادت بنا لیے ہیں، اور مسلمان بھی اسی عادت کا عادی ہو رہا ہے، تو پھر ان کی ایک طرح سے مشابہت ہے، ایک طرح سے ان کی نقالی ہے. آپ اس وقت میں کھل کر دکھائیں کہ یہ ہمارا زیادہ افضل اور مسنون طریقہ ہے، دو ہاتھ سے کرو. اس کا ہاتھ چاہے ایک بڑا ہوا ہو، لیکن میں دونوں ہاتھ سے پکڑ لوں اسے، میں کوشش کروں اس بات. تو یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. ایک ہاتھ سے مصافحے کو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، کبھی موقع ہو گیا تو آپ ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر لیں. یہ ہاتھ آپ کا مصروف ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لیں. کسی وجہ سے صرف ایک ہی ہاتھ سے آپ مل سکتے ہیں. دور سے مصافحہ کرنے والوں کو کیسے آپ دو ہاتھ لے جا کر ان کے اوپر گر کر پڑھ کر مصافحہ کریں گے؟ یوں آپ نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لیا. انکار تو نہیں کریں گے، لیکن افضل طریقہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا. اہتمام کے ساتھ کریں، سوچیں کہ یہ میرے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے. اس کام کو میں یوں کیوں کروں، ٹچ کر کے چھوڑ دوں، پورا مصافحہ کریں. تو مصافحے کے معاملے میں بات یہ ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا افضل بات ہے. بہت سی حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور معانقے کا ذکر تو بہرحال بہت کم ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو عادت ہے، جب بھی ملتے ہیں مصافحہ معانقہ دو بھی کرتے ہیں. معانقے کی ایسی عادت بہتر نہیں ہے. معانقہ ہر وقت کرنے کی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم معانقہ ثابت ہوا ہے. دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، معانقہ، مکامعہ. معانقہ، مکامعہ. مکامعہ تو اسلام میں منع ہے. مکامعہ کا مطلب بغیر کپڑے کے، ننگے بدن، مرد کا مرد سے گلے ملنا، عورت کا عورت سے گلے ملنا، یہ اسلام میں منع ہے. حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسے کہتے ہیں مکامعہ. ہم جو کرتے ہیں وہ معانقہ. معانقہ مسنون تو ہے لیکن ہر وقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی حضرت زید بن حارثہ کی، وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضور نے ان کا پرجوش استقبال فرمایا اور معانقہ بھی فرمایا ان کا. غالباً یہ پہلا معانقہ تھا ان کے ساتھ جو عمل ہو رہا ہے. صحابہ بھی حضور سے ملے ہیں، حضور نے بھی صحابہ سے معانقہ فرمایا ہے. یہ عمل تو بہرحال رہا ہے، لیکن بہت کم، خاص طور پر ان لوگوں سے جو بہت طویل فاصلے اور مدت کے بعد حضور سے ملنے کے لیے تشریف لائے، یا کسی سفر سے واپس لوٹے، حج کو گئے، عمرے کو گئے، جہاد میں گئے، فلاں گئے، اس سے واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ فرمایا. یا کوئی خوشخبری لے کر آئے، کوئی بڑی اہم بات، خوشخبری والی بات، تو حضور نے ان سے معانقہ فرمایا. کوئی ایسا اتفاق، بعض فقہا کے نزدیک تو معانقہ مکروہ قرار دیا، عام حالات میں بھی مکروہ قرار دیا گیا. تو ہر وقت اس معانقے کو ہم ضروری نہ سمجھیں. کوئی سفر سے آیا ہو تو اس سے معانقہ کریں، کوئی واقعی کوئی خوشخبری والی بات لایا ہو تو اس سے معانقہ کریں.
اس طرح معانقہ ہر وقت ضروری نہ سمجھا جائے، اور معانقہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ سمجھا گیا ہے کہ ایسا کوئی آدمی سفر سے یا بہت لمبی مدت کے بعد ملنے کے لیے آیا ہو تو سیدھے سیدھے معانقہ کریں، بعد میں آپ مصافحہ کریں، پہلے سیدھے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مصافحہ، پھر معانقہ، پھر چھوڑتے ہوئے پھر مصافحہ، پھر جاتے ہوئے پھر ایک بار مصافحہ۔ خیر، تو ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ سنت کے مطابق اگر اس کام کو ہم کریں تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، ثواب کی نیت ہی سے کریں۔ مصافحہ بار بار ہم کر سکتے ہیں، لیکن معانقہ ایک مخصوص وقت میں اس کے کیے جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ عید ہمارے ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت صلہ رحمی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور عید کی ملاقات کو بھی لازم نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں۔ عید کی مبارکباد کو، عید کی ملاقات کو، مصافحہ نہیں کیا، معانقہ نہیں کیا، اس کو ضروری نہ سمجھیں، بلکہ ضروری سمجھ کر کرنے کو علماء نے خلاف سنت بھی قرار دیا۔ دعائیں دیں، مصافحہ تو کبھی بھی ثابت ہے، دعائیں دیں آپ ان کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عید مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں قائم اور دائم رکھے، آپ کو خوش و خرم رکھے، یہ دعائیں ہم ان کو دیں۔ یہ رسمی رواجی روایتی ادھر ایک تین مارے اور چھوڑ دیا، کیا کیا کچھ نہیں پتا، کیا کیا کچھ نہیں پتا، کسی طرح وہ تین دھچکے لگنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، جو کام ہم کریں تو اسے سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا پابند بنائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں عید کی خوشیاں حاصل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔